Do you have any idea why a mosque would give a woman formula for her baby when Christian churches said no? I'll explain to you now. The mosque, the Muslim people within the mosque, follow two orders of scripture. And in that, Muhammad says, "Thy neighbor shall not go hungry while I go to bed with a full stomach." That's number one reason. That's a key element, because when the mosque was asked, "Can I please have some food for my baby?" they could have easily thought it was a scam, but chose to have faith in the individual and gave the formula to the woman. The Christian churches were asked the very same question and were assuming that that person was scamming, and they rejected. The second reason, which is going to upset a lot of you, is that it appears to me that the Muslims, as well as the Quran and Hassad, actually seems to operate closer to what Jesus would do than what Christians would do, which makes sense considering Jesus was born in the Middle East. So the belief that you're going to help your fellow man, regardless of whether or not they're lying or not, because you're just doing the right thing because it's the right thing, seems to set pretty hard in this. Why was it that a dozen Christian churches said no to giving a woman formula for a baby, but a mosque, the Muslims, who so many people have vilified and demonized, were given the chance and they stood and gave the woman the food that she needed? Perhaps maybe we don't understand Muslims as best as we could, and perhaps the Christians are getting more of a benefit of the doubt than they deserve. Christians and churches are responding after a woman went viral for calling churches asking for baby formula for her starving baby, and most of them turned her down. پوری دنیا اس وقت ایک وائرل ٹک ٹاک ویڈیو پر بات کر رہی ہے. ایک ایسی ویڈیو جس نے جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر پوری دنیا کے اندر لوگوں کو یہ بتایا کہ آج کرسچن چرچز چیریٹی کے نام پر اور لوگوں کی مدد کے نام پر کس طرح سے صرف بزنس کے اڈے بن چکے ہیں، جہاں صرف ضرورت مندوں کی امداد کے لیے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ پروسیس اتنا مشکل ہوتا ہے کہ عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایکسپوز ہونے کے بعد کرسچن چرچز کے سربراہ میڈیا پر آ کر صفائیاں دے رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی رحم دلی اور حسن سلوک کی دنیا بھر کے اندر غیر مسلموں کی طرف سے بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں، مسلمانوں کے مذہب کے اندر جو کچھ بھی تعلیمات ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے وہ مسلمان پریکٹیکل لائف کے اندر بھی فالو کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسجد نے اس کا بالکل الٹ کسی کا مذہب پوچھے بغیر اور کاغذی کارروائی کے بغیر فوراً سے ایک مجبور عورت کے بچے کی مدد کر کے پوری دنیا کا دل جیت لیا ہے. اب یہ تمام معاملہ دراصل تھا کیا، آئیے ذرا اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. ایک مشہور امریکن ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا ورکر جس کا نام ہے نکالی مونرو، اور یہ نشے کا شکار لوگوں کی مدد کرتی ہے. وہ اکثر اپنے پیشنٹس کو مشہور چرچز بھیجا کرتی تھی کہ وہ ان کی مالی اور علاج کے اندر مدد کریں گے، لیکن سب کے سب لوگ واپس آ کر ایک ہی جواب دیتے کہ وہاں پر ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. آخر ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر وہ یہ خود جاننا چاہتی تھی کہ اس بات کے اندر کس حد تک سچائی ہے. کیا کرسچن چرچز سمیت مسجدوں اور باقی مذاہب کی عبادت گاہوں کو جو کہ مجبور اور غریب لوگوں کی امداد کے دعوے کرتی ہیں، ان کو امداد دی جاتی ہے، کیا وہ واقعی اس کو ضرورت مندوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، یا پھر یہ تمام کے تمام آج بزنس ماڈل یا پھر کمائی کے اڈے بن چکے ہیں اور یہ بس ان کے دعوے ہی ہیں؟ لہٰذا اس نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ شروع کیا. اس نے اپنے ایک فرضی دودھ پیتے بچے کا بہانہ بنایا کہ اس کے پینے کے لیے فارمولا ملک کی اس کو ارجنٹ ضرورت ہے، اور اس سین کو ریئلسٹک بنانے کے لیے وہ بیک گراؤنڈ کے اندر بچے کے بھوک سے رونے کی جھوٹی آوازوں کو بھی چلا دیا کرتی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کسی سوشل ایکسپیریمنٹ یا پھر ریکارڈنگ کا حصہ ہے. اس نے امریکہ کے بڑے بڑے چرچز، مسجد اور مختلف عبادت گاہوں کو فون کیے اور جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ سنا، وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر یعنی ٹک ٹاک پر پوسٹ کر دیا. اور اس کے رسپانس نے پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دی، کیونکہ اس کے ریزلٹ انتہائی شاکنگ قسم کے تھے، اور اسی وجہ سے اس کو میڈیا پر بھی ہائی لائٹ کیا گیا، اور لوگوں کی تنقید اور اپریسیشن کی صورت اس معاملے کو پوری دنیا کے اندر ہائپ ملنا شروع ہو گئی. اتنی زیادہ ہائپ کہ مونرو کے جہاں پر 400 کے قریب فالوور تھے، وہ صرف 2 ہفتے کے اندر 5 لاکھ کو بھی کراس کر گئے. اب ویسے تو اس نے بہت بڑے بڑے چرچز کو فون کیا، لیکن سب سے مشہور ہیوسٹن کا لیک ووڈ چرچ تھا، اور اس نے دکھ اور پریشانی کے اندر ان کو ایک ہی بات کی کہ میرا بچہ بہت بھوکا ہے، مجھے فوراً سے دودھ چاہیے، میری مدد کرو. لیکن آگے سے ان کا جواب تھا کہ ہمارے سپانسر یعنی چیریٹی کے ادارے سے رابطہ کرو، کاغذی کارروائی کرو، ہمیں اپلیکیشن دو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اور اس تمام پروسیس کے اندر تقریباً 1 سے 2 ہفتے کا ٹائم لگے گا، ہم اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے.
اس کے علاوہ اس نے ڈیلس ٹیکسس کے بیپٹسما چرچ کو بھی فون کیا تو ان کا سیدھا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی امداد ہے ہی نہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اب یہ ریجیکشن کا جواب ملنے کے باوجود بھی مونرو نے انتہائی دکھی آواز کے اندر ایک بار پھر سے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ کیا آپ وہی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کے حامی ہیں؟ آگے سے چرچ نے فون بند کر دیا، اور اسی طرح سے لوزیانا کے ایک چرچ نے بھی اس وقت مدد سے انکار کر دیا، لیکن سوشل میڈیا پر ایکسپوز ہونے کے بعد وہ اپنی صفائی میں کہتا ہے کہ اس عورت نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، یعنی جھوٹ بول کر بچے کے رونے کی آواز لگا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اس نے ٹوٹل 26 چرچز کو کال کی اور ان سب کا جواب تقریباً ایک ہی جیسا تھا، اور ان چرچز کی لسٹ اس نے سوشل میڈیا پر یعنی ٹک ٹاک پر پوسٹ بھی کر دی، جس کے بعد چرچ کی طرف سے کوئی تو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت پر جنوں کا سایہ ہے اور یہ چڑیل ہے، تو کوئی اس کو چرچ کو بدنام کرنے کی سازش کہہ کر خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، یعنی اپنی غلطی ماننے کی بجائے بے شرمی سے غلطی سامنے لانے والے کو برا بھلا بولنا، یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ اور پھر جب اسی عورت نے ایک مسجد کو فون کیا اور مدد کے لیے کہا تو وہاں سے جو جواب آیا اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو چونکا دیا۔ فون اٹھانے والا شخص یہ بولتا ہے کہ بہن آپ فکر نہ کریں، آپ کس طرح کا دودھ چاہتی ہیں، ہم فوراً دے دیتے ہیں۔ اس شخص نے نہ عورت کا نام پوچھا، نہ اس کا مذہب، نہ کوئی فارم مانگا، صرف ایک بات کہی کہ ایک بچہ بھوکا ہے، اس کو فوراً سے دودھ چاہیے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اب بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس عورت کا دل جیت لیا اور یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گئی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت لوگوں نے انٹرنیٹ پر یہ اعتراض کیا کہ یہ ویڈیوز جعلی بھی ہو سکتی ہیں اور ایڈٹ کی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں اور چرچز کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن مونرو نے اس کے بعد ایک ایک کال ہسٹری، ریکارڈنگ اور کنورسیشن ٹائمنگ کے ساتھ سب کچھ سوشل میڈیا پر ڈال دیا، جس کے بعد سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ کوئی پری پلانڈ یا پھر کوئی ایجنڈا نہیں تھا بلکہ ایک جینون ایکسپیریمنٹ تھا، اور اسی وجہ سے پوری دنیا آج ان مسلمانوں کی تعریف کر رہی ہے کہ ہاں واقعی مسلمانوں کا جو دین ان کو تعلیم دیتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا کا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم کرسچن صرف تعداد کے اندر ہی زیادہ ہیں لیکن پریکٹیکلی اپنے دین کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کرسچن چرچز جہاں پر صرف کمائی کا ذریعہ بن کر لوگوں کی مجبوری اور ضرورتوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو دوسری طرف مسلمان بنا کسی لالچ اور دنیاوی فائدے کے غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کو ان کا دین سکھاتا ہے۔ ورنہ ویسٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو چہرہ ویسٹرن میڈیا نے پورٹری کیا ہے، اس کے مطابق یہ صرف دہشت گرد اور تلوار کے زور پر باقی قوموں پر قبضہ کرنے والی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے والی قوم ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر چیریٹی یعنی صدقات، خیرات، زکوٰۃ پر جتنا زور دیا گیا ہے، دنیا کے کسی مذہبی نظام کے اندر اتنی تفصیل اور لازمی ذمہ داری کے ساتھ نہیں دیا گیا۔ اب یہ ایک امریکی ویڈیو جس کے اندر چرچز نے تو کوئی مدد نہ کی لیکن مسجد نے فوراً سے بیبی فارمولہ دینے کی پیشکش کر دی، اسی چیز کی عملی مثال ہے، کیونکہ اسلام کے اندر چیریٹی عبادت بھی ہے اور فرض بھی، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو صدقہ دینا سنت اور ثواب ہے، مسکین کی فوری مدد کرنا نیکی بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر 700 سے زیادہ مقامات پر مسکین، یتیم اور محتاجوں کی مدد کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں، یعنی جو مانگے اس کو سخت جواب بھی نہ دو، اگر فرض کرو مدد نہیں بھی کر سکتے تو اس کو پیار سے منع کرو، اس کو جھڑکو نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی محبت کے اندر مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اب اس سے بالکل واضح ہے کہ اسلام میں مدد کے لیے کوئی فارم، کوئی لسٹ، کوئی اپروول، کوئی ویریفیکیشن، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس واقعی اگر کوئی شخص ضرورت مند لگ رہا ہے تو بنا اس کا مذہب پوچھے، بنا اس کی قوم پوچھے، بنا اس کا رنگ پوچھے، سب سے پہلے اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اور مومن وہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کی پریشانی کو دور کرے گا، یعنی اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ انسانی مدد کو ایمان کا حصہ بتاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ ان کی خلافت کے اندر کوئی شخص بھوکا یا محتاج تو نہیں رہ گیا، کہیں اس ایک شخص کے بارے میں بھی اللہ پاک قیامت کے دن ان سے سوال نہ کرے۔ اور وہ ایک مشہور واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا جب ایک عورت نے اپنے بچوں کو ہانڈی کے اندر پانی میں کنکر ملا کر اس ہانڈی کو ہلانا شروع کر دیا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر اس رات گشت پر تھے، جب انہوں نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو پاس جا کر پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو جواب ملا کہ بھوک سے۔ بچوں کی ماں نے کہا کہ ہمارا اور عمر کا فیصلہ اب اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا، کیونکہ اگر وہ ہماری خیر خبر نہیں رکھ سکتا تو ہمارا حکمران ہی کیوں بنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فوراً سے تڑپ گئے اور فوراً سے بیت المال جا کر آٹے کا بورا اور کھانے کا سامان اپنے کندھے پر رکھ کر فوراً سے وہاں سے نکلنے لگے،
تو آپ کے خادم اسلم نے کہا کہ آپ یہ سامان میری پیٹھ پر رکھ دیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ کیا تم قیامت کے دن بھی میرے اعمال کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر خود موقع پر پہنچے اور بچے کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر کھلائی، اور اس کے بعد بچے سکون سے سو گئے۔ یعنی اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ انسانیت کا نام ہے، اور مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے بلکہ کمیونٹی سپورٹ سینٹر بھی ہے۔ مسلمان صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر لوگوں کی مدد کرنے والا، ان کو فائدہ پہنچانے والا بھی ہوتا ہے۔ اسلام بغیر شرط کے مدد کرنے پر زور دیتا ہے، اور غریب، مسکین اور بے سہارا کو سب سے زیادہ حق دینے پر زور دیتا ہے۔ اور یہی چیز اس وائرل ویڈیو کے اندر دنیا کو زندہ مثال کی صورت میں دکھائی دی، کیونکہ یہ صرف ایک فون کال نہیں تھی بلکہ اسلام کی اصل روح پوری دنیا کے سامنے لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔